میرے پاس اس کمپیوٹر کے اندر 6191 کتب، 293 کتابوں کے اندر، 293 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے سارے نبی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ مسلم ہے، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، بالکل یہ مسلم شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کا نمبر نوٹ کر لو جی، حدیث کا نمبر ہے 2375، مسلم شریف، حضرت انس روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، جب میں معراج پر جا رہا تھا میں حضرت موسیٰ کی قبر کے اوپر سے گزرا، مررت علی موسیٰ، جب میں وہاں سے گزرا، وہو یصلی فی قبرہ، آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، یہی مسلم کی حدیث نمبر ہے 172۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کے علیحدہ علیحدہ نام گنے، فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے معراج پر جاتے ہوئے جن جن کی قبور پر سے گزرا، فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، وَإِذَا إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام قَائِمٌ يُصَلِّي، ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، یرزق، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا۔ کوئی کہہ بھی سکتا ہے زندہ کو تو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بیماری کا علاج حضور بتا کے گئے کہ جی جسم کو، وہ جسم نہیں کھائیں گے لیکن وہ زندگی تو نہیں ہے، جسم بھی نہیں کھایا جائے گا، وہ بھی محفوظ رہے گا، اللہ کا نبی زندہ بھی رہے گا، یرزق، رزق بھی دیا جائے گا۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ باب ہے، حدیثوں کے باب ہے۔ جب بھی محدث کسی باب باندھے گا نا، اوپر باب، پھر نیچے حدیث لکھے گا، محدث کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، اسی تحت میں یہ حدیث لے کے آ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ اہل حدیث جس کو اپنا امام کہتے ہیں البانی کو، اس نے بھی باب باندھا ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، صحیح حدیث ہے۔ یہ قرآن پاک کی یہ آیت، یہ پہلا پارہ نکالیں اور پہلا سورہ بقرہ، جیسے سورہ بقرہ نکالیں گے تو آیت نمبر ہے جی 28، کون سی؟ گھر میں جا کے معنی چیک کر لینا۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر میں نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم اس دنیا سے جاؤ گے، موت آئے گی تمہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ثم یحییکم، تم قبر میں جاتے ساتھ ہی زندہ کر دیے جاؤ گے۔ قبر میں بولو، یہ نبی کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کم و بیش اتنی بات پر کہ جی میں، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے ان کی عبارتیں پڑھ نہیں سکتا۔ میں مدینہ پاک میں خود حاضر تھا، مدینہ پاک میں سلام پڑھنے کے لیے حاضر ہوں، تو وہاں کوئی عقیدت اور محبت کے ساتھ کھڑا ہونا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ مجھے جو ہے نا صرف سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں۔ کہتے کس کے پاس آئے ہو؟ میت کے پاس آئے ہو؟ اگر یہ بات نہ ہو اللہ مجھے کلمہ نصیب نہ کرے۔ میرے اپنے ساتھ واقعہ گزرا ہے۔ شرم نہیں آتی تمہارے پاس؟ اللہ کے نبی کو تم کیسی لفظوں سے پکار رہے ہو؟ ہر محدث لکھ کے گیا ہے، حضور کا خود فرمان موجود ہے بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ باب اور یہ حدیث موجود نہ ہو۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے نبی زندہ۔ زمین کو یہ بات حرام کر دی گئی ہے، ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں۔ یرزقو، فَالنَّبِيُّ حَيٌّ یرزقو، رزق دیا جاتا ہے۔ کم و بیش بندے کو اتنا تو خیال آنا، اتنی دشمنی تو نہ کرو اللہ کے نبی سے۔ توحید کا معنی یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی کی گستاخی کرو گے تو توحید ہوتی ہے۔ اہل حدیث کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ نبی کی گستاخی کرو تو تم حدیث پر قائم رہ سکتے ہو۔ مہربانی کرو، جب اتنے باب، اتنی حدیث، کسی ایک حدیث کی شرح نکال لو، اس حدیث پر آؤ۔ کوئی حدیث اگر کہے ضعیف ہے میں اپنی گردن اتار دوں گا، ضعیف ہو ہی نہیں سکتی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔
اللہ کے نبی زندہ ہیں، حیات ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کی مثل کوئی نہیں ہے، ان کی طرح کوئی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے کہے ہماری طرح ہے نبی، ہماری طرح نبی ہے، تیری طرح ہے نبی؟ گلیوں میں منہ مارتا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ پیدا کس کے ہوا ہے؟ کس کا تو نطفہ ہے؟ اللہ کے نبی سے ملتا ہے۔ رہی بات یہ ہے، اپنے دلوں پر حضور کی محبت کا گھر بناؤ، وتیرہ بناؤ، اپنا ترا امتیاز بناؤ، حضور کا عشق، محبت، پیار، لیکن عقیدہ صحیح اپنی گرفت میں رکھو جو اہل سنت کا ہے۔